قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف اور صرف اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی ختم ہونے والی ہے، ہر انسان نے فوت ہونا ہے، لیکن یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہے کہ ہمارے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ کیسا ہوتا ہے، انجام کیسا ہوتا ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی جہنمی عمل کر رہا ہوتا ہے اور عمل کرتے کرتے وہ جہنم کی اتنا قریب چلا جاتا ہے، ایک بلشت یا ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے، آخر میں وہ کچھ جنتی عمل کرتا ہے، اس عمل کی بنیاد پہ وہ انسان جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات کوئی انسان جنتی عمل کر رہا ہوتا ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے، لیکن زندگی کے اختتام پہ موت سے پہلے کوئی ایسا برا عمل کرتا ہے جس کی بنا پہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں شریک ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ غزوے میں شریک ہے اور غزوہ ہو رہا ہے، جب وقفہ ہوا تو بعض صحابہ نے آپ کو بتایا کہ آج فلاں آدمی نے بہت پرزور طریقے سے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، بڑے کافر مارے ہیں، بڑی لڑائی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں نے انکار کیا، ہم نے عجیب سا محسوس کیا، یہ مجاہد ہے، کافروں کے ساتھ لڑ رہا ہے، اسلام کا دفاع کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تبصرہ ہے۔ خیر ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کے پیچھے چل پڑا، جہاں وہ بیٹھتا میں بیٹھ جاتا، جہاں چلتا میں چل پڑتا۔ خیر میں اس کے پیچھے پیچھے رہا، اس نے دوبارہ پھر دشمنوں کے ساتھ کافی لڑائی کی، کافی جسم پہ زخم لگ گئے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ ایک جگہ پہ گر پڑا۔ جب گرا تو زخم بہت زیادہ تھے، ظاہر بات ہے جب زخم ہو آدمی تکلیف سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی تلوار کا کونا اپنے سینے پہ رکھا، اوپر سے زور ڈال دیا، خودکشی کر لی۔ یہ بندہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہتا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے، اس آدمی نے خودکشی کر لی۔ میرے بھائیوں انجام کا کیا پتہ، ہم ظاہری حکم لگاتے ہیں لیکن نتیجہ کیسا ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا سفر حضر میں۔ اسی طرح ایک جگہ وہ آپ کا پلان اتار رہا تھا، اچانک اس کو تیر لگا، تیر لگنے سے وہ فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، ہنیئا لہ بالجنہ، اس کو جنت کی مبارک ہو۔ کتنا عظیم شخص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم یہ بات کہہ رہے ہو، اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی، آج وہ چادر آگ کی بنا کے اس کے اوپر لپیٹ دی گئی ہے، وہ آج چادر شعلے مار رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس لیے انجام کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں کیا پڑے گا۔ زندگی بھر نیک عمل کیے لیکن انجام کیسا ہے یہ میرے مالک کو پتہ ہے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے زندگی بھر انسان گناہ کرتا ہے، اختتام پہ کوئی اچھا عمل کر لیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا، بہت گناہ گار شخص تھا۔ جب وفات کا وقت آیا، کچھ آثارات نمایاں ہوئے، اس نے اپنی اولاد کو بلایا، کہا بیٹا میں تمہارا کیسا باپ ہوں،
انہوں نے کہا آپ ہمارے بڑے اچھے باپ ہیں، آپ نے ہماری تمام تر ضروریات کو پورا کیا ہے۔ کہا بات یہ ہے کہ مجھے موت آنے لگی ہے، میں مرنے کے قریب ہوں، جب میں فوت ہو جاؤں میرے مرنے کے بعد میری لاش کو ایک جگہ پہ رکھنا اور لکڑیوں کا ایک ڈھیر جمع کرنا، درمیان میں میری لاش رکھ کے آگ لگا دینا، اس کو جلا دینا۔ ابا جان کیوں ایسا کیوں کرنا ہے؟ کہا میں بڑا گناہگار شخص ہوں، اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو اللہ مجھے ایسا عذاب دیں گے، کائنات میں ایسا عذاب کسی کو نہیں ملے گا۔ مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، تم نے مجھے جلا کے اس کے بعد میری ہڈیوں کو پیس کے ہواؤں کے حوالے، دریاؤں کے حوالے کر دینا۔ فوت ہو گیا، اولاد نے ایسا ہی کیا، اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا، ہاں میرے بندے یہ کام تو نے کیوں کیا، اپنی اولاد کو کیوں حکم دیا؟ بندہ کہتا یا اللہ من خشیتی کا، تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ کا ڈر اتنا عظیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عمل کی بنا پہ کہ وہ ایک لمحے کے لیے رب تعالیٰ سے ڈرا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ اپنے خاتمے کی فکر کرو، مفتی نہ بنو بلکہ اپنی اصلاح کرو، مسلمان بھائیوں کی اصلاح کرو، اور یہ اصلاح کرتے کرتے دنیا سے جاؤ۔ فتوے لگانے سے بچو، یہ فتویٰ لگانا، مفتی بننا تو اس بندے کا کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کتاب و سنت کا علم دیا ہے اور وہ گہرا رسوخ رکھتا ہے، اس بندے کا کام ہے۔ ہر بندہ آج کل مفتی بنا بیٹھا ہے، یاد رکھیے اسلام کا یہ قطعی طور پہ مزاج نہیں ہے۔ اپنے انجام سے ڈرو، انجام کی فکر کرو، ورنہ اللہ کے دربار میں کیا بنے گا یہ تو انجام ہی بتائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔